السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہماری شریعت کے مطابق روزہ یہ ہے کہ مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے رکا رہے۔ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ مسلمان کی زندگی پر اس کے نہایت ہی مفید اور اہم اثرات ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے اس کے بنیادی اور اہم ترین فائدے کو بھی بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں شک نہیں کہ روزہ ایک سخت عبادت ہے، لیکن اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ صرف ہمیں ہی اس کے رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض ہوتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر چاند کے ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہر سال اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی 10 تاریخ عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر رمضان ہی کے روزے فرض تھے۔ ہم جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس عظیم عبادت کے ثواب سے کس طرح محروم کر دیے جاتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائی اور ہم پر پورے رمضان کے روزے فرض فرما دیے گئے۔ حکم دیا گیا، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے، یعنی رمضان کے مہینے کو تم میں سے جو کوئی پائے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ تقویٰ ایک ایسی خوبی ہے جو مسلمان کو برائیوں اور بروں سے دور کر دیتی ہے اور نیکیوں کا جذبہ اور نیکیوں کی محبت پیدا کرتی ہے۔ خدا کے قرب اور اس کی رضا کا یقینی ذریعہ اسی سے ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں متعدد بار تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تقویٰ کے فائدے بیان کیے گئے اور اسی کو انسان کی عظمت و کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ فرمایا گیا، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ روزہ مسلمانوں میں تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ مسلمان صرف رضائے الہی کے لیے سال میں ایک مہینہ اپنے کھانے پینے سونے جاگنے کے اوقات میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ بھوکا ہوتا ہے لیکن کھانے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ وہ پیاسا ہوتے ہوئے بھی پانی کا خیال تک اپنے دل میں نہیں لاتا۔ وہ کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں ایسے ہی بچتا ہے جیسے حرام چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی تک سے دور رہتا ہے اور کبھی خواہش نفس پوری کرنے کا خیال نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف اسی لیے کہ روزے نے اس کے تقویٰ پرہیزگاری کے جذبات کو اتنا ابھار دیا ہے کہ روزے دار شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ ہر سال ایک مہینہ یہی کیفیت ہوتی ہے جس کا اثر 11 مہینے کے شب و روز پر ضرور رہتا ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ تقویٰ کی تربیت کا مہینہ ہے۔
اور روزہ مسلمان کو متقی بناتا ہے، اور اگر روزے دار صرف کھانا پینا ہی چھوڑے اور باقی سب حرکتیں خلاف شرع کرتے رہے تو وہ فرض کی ادائیگی سے تو سبکدوش ہو جائے گا، لیکن اس عظیم عبادت کے اصل فائدے سے محروم رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا پانی چھوڑ دینے کی پرواہ نہیں کرتا۔ برادران اسلام، آپ غور و فکر کریں حدیث پاک پہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنے سے پرہیز نہ کر پائے، برے کام نہ چھوڑ پائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پانی چھوڑ دینے کی پرواہ نہیں۔ برادران اسلام، ہم کھانا پینا جمع ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ بہت سی برائیوں سے ہمیں بچنا ہوگا، تب ہمیں روزے کی لذت ملے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔